بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلی صلیبی جنگ اور سقوط بیت المقدس 5ویں صدی ہجری کے آخر میں، جبکہ خلافت عباسیہ زوال پذیر ہو چکی تھی اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر کمزور ہو چکی تھی، مسیحی اقوام کو اپنی ناپاک آرزو کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ پطرس راہب نے مسلمانوں کے مظالم کی فرضی داستانیں سنا کر پورے یورپ میں اشتعال پیدا کر دیا اور مسیحی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی، یہاں تک کہ پوپ اربن دوم نے اس جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دیا اور اس میں شرکت کرنے والوں کے گناہوں کی معافی اور ان کے جنتی ہونے کا مژدہ سنایا۔ زبردست تیاریوں کے بعد فرانس، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر پوری ممالک کے افواج پر مشتمل 13 لاکھ افراد کا سیلاب عالم اسلام کی سرحدوں پر ٹوٹ پڑا۔ روبرٹ نارمنڈی جیسے مشہور یورپی فرمانروا بھری ہوئی افواج کی قیادت کر رہے تھے۔ شام اور فلسطین کے ساحلی شہروں پر قبضہ کرنے اور وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے بعد، شعبان 492 ہجری جولائی 1099 عیسوی میں صلیبی افواج کے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دیں۔ فرانسیسی مورخ کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھت سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدان میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرنے کی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف اقصی میں تہہ تیغ کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ عالم اسلام پر نصرانی حکمرانوں کی یہ وحشیانہ یلغار تاریخ میں پہلی صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرات، یہ وہ دور تھا جب مسلمان ایمان فروش ہو چکے تھے۔ لوگ اپنی حکومت بچانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے بھیڑتے تھے، یہاں تک کہ عیسائی کمانڈروں نے فتح کے بعد یورپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا اور اس میں لکھا، اگر آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہیں تو المختصر اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔ بیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، طرابلس، انطاکیہ اور یافا کی 4 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لیں۔ حالات نہایت پرخطر تھے۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں مست تھے۔ بعض صلیبیوں کے حلیف بن گئے، ان میں سے کوئی بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ وہ دور ایسا پرخطر دور تھا کہ لوگ اپنوں سے لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے
اور آج وہی دور آ چکا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غیر مسلمانوں پر حکومت کریں گے، قتل عام کریں گے۔ آج وہی دور ہمارے نظروں کے سامنے گزر رہا ہے، جگہ جگہ پر مسلمانوں کی خون بہائے جا رہے ہیں۔